ویو 360 میں۔ کیا امریکی صدر کی تبدیلی بھارت اور پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے؟ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دور صدارت ختم ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی جاری۔ اور اگر آپ کا F-16 اڑانے کا شوق ادھورا رہ گیا ہے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ریڈیو کنٹرول جہاز اڑا کر آپ کیسے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی عملی طور پر کیسی ہوگی، یہ جاننے کا انتظار پاکستان اور بھارت دونوں کو ہے۔ بائیڈن انتظامیہ اگرچہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کا اثر نو جائزہ لینے کا اعلان کر چکی، سابق صدر ٹرمپ کی طرح صدر جو بائیڈن بھی افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا چاہتے ہیں، اور واشنگٹن یہ مانتا ہے کہ اس کے لیے اسے پاکستان کی ضرورت پڑے گی، جبکہ بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات کے جو بائیڈن بھی حامی ہیں۔ نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان روابط کو جو بائیڈن ماضی میں 21ویں صدی کے اہم ترین تعلقات قرار دے چکے ہیں۔ بھارت کی مدد سے چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ 90 کی دہائی سے امریکی پالیسی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی پالیسی نے امریکہ کو تنہا کر دیا، اور وہ ایک بار پھر دیگر ملکوں کے ساتھ اتحاد کا حصہ بن کر امریکہ کی عالمی سطح پر قیادت کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں انہوں نے اسی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. اب ہم امریکی اس مثال کے ساتھ یہ کس طرح سے آگے بڑھیں گی چیزیں، پہلے بات کرتے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ انہیں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات میں بریک تھرو کی توقع ہے، اور تعلقات کی بنیاد جیو اسٹریٹجک نہیں بلکہ جیو اکنامکس ہونی چاہیے۔ بقول ان کے پاکستان اب 4 سال پہلے والا پاکستان نہیں رہا، اور وہ نئے آنے والے امریکی وزیر خارجہ کو ایک خط بھی لکھ چکے ہیں جس میں انہیں اسلام آباد کی خارجہ پالیسی کی سمت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کی بہت مدد کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کو بھارت کی غیر ضروری سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کو جانتے ہیں، اور میرا تو یہ تجزیہ ہے، کیونکہ میں ان کو 3-4 دفعہ مل بھی چکا ہوں، واشنگٹن میں بھی، ادھر بھی، اور کہ صدر نکسن کے بعد 50 سال میں پہلا امریکن صدر آئے ہیں جو پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے صدر بننے سے پہلے بھی کئی دفعہ دورے کیے ہیں جب وہ خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، اور اس حوالے سے ہماری توقعات خاصی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کس حد تک پوری ہوتی ہیں۔ ہر ملک چاہتا ہے ایک دوسرے سے سفارتی تعاون، لیکن سفارتی تعاون امریکہ کی طرف سے اس وقت ان حالات میں کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ کوئی عملی جامہ، کوئی روڈ میپ، کوئی فریم ورک نہیں واضح کیا ہے حکومت نے کہ وہ کس طرح اس موقع کو استعمال کرے گی جب تبدیلی آ رہی ہے، تو وہ کس طرح اس نئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آگے جائیں گے، میں پارلیمان میں ضرور پوچھوں گی۔ کیا پاک امریکہ تعلقات ابھی بھی افغانستان کی بنیاد پر ہیں؟ پاکستان کو کوئی 20 سال سے لگ بھگ امریکہ افغانستان کے زاویے سے ہی دیکھ رہا ہے، وہاں جو صورتحال ہے پاکستان کا، وہاں اثر و رسوخ، پاکستان کی انفلوئنس، اور جب صورتحال وہاں ان کے لیے پریشان کن ہو جاتی ہے یا انتشار بڑھتا ہے، وائلنس ایسکلیٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ پاکستان کی طرف ایک دم مڑتے ہیں کہ آپ کچھ کیجئے اور آپ وہاں کسی طرح اپنا اثر استعمال کر کے وہاں سٹیبلائزیشن لائیں، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کم سے کم ٹرمپ انتظامیہ تو بنیادی طور پہ افغانستان کے زاویے سے دیکھتی رہی ہے، اور وہ ایک بڑا چھوٹا سا نیرو زاویہ ہے۔ اب اور بھی براڈر ایشوز ہیں، اور اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے خطے میں، ایشیا میں، مسلم دنیا میں، اور پاکستان کا کلیدی کردار بھی ہے علاقائی اقتصادی تعاون کے حوالے سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اب پرانی سوچ ہو گئی ہے۔ امریکہ اور چین 2 بڑی طاقتیں، پاکستان کے لیے دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، توازن برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پاکستان نے میرے خیال میں کبھی
کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں کی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے اب خاص اور بڑھتے ہوئے روابط ہیں. ایک زمانے میں تو ڈیفینیٹلی بڑھ رہے تھے. اب کیونکہ سی پیک پہ کچھ سلونس نظر آتی ہے, کچھ امریکہ بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ چین کو وہ ایشیا میں ایک طرف ایک دائرے میں باندھ لیں یا اپنا کنٹینمنٹ کی پالیسی فیور کرتے ہیں, اور اس میں ان کے لیے ہندوستان بہت اہم ہے. ان کے ساتھ ڈیفنس روابط بڑھیں گے, آپ کے ساتھ بے شک بڑھیں, اور آپ کو بڑھانے چاہیے. آپ کو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیفنس, اکنامک, ڈیموکریسی, ڈپلومیسی, کمرشل, ہر ٹائز آپ کے بڑھیں. پاکستان کی ایک روایتی پالیسی رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توازن رکھنا جانتے ہیں, چاہے امریکہ اور چین کا ہو, اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا 50-60 سال پہلے, یا ایران اور سعودی عربیہ کا ہو, اور مختلف ممالک کے درمیان. تو اس میں پاکستان کی ایک تجربہ بھی ہے, ایک صلاحیت بھی ہے, ایک مہارت بھی ہے. تو ہمیں بڑا واضح معلوم ہے کہ ہمارے کیا مفادات ہیں. صدر ٹرمپ اور اب صدر بائیڈن دونوں کے درمیان تقابل کیسے کریں گے؟ جو بائیڈن اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب اس کے کوئی معنی ہوں گے, اس کو وہ آگے لے جائیں گے, نہیں تو وہ بات نہیں کریں گے. وہ سوبر ہیں, تجربے کار ہیں, جمہوریت میں انویسٹڈ ہیں. نئی دہلی میں جواہر لال یونیورسٹی سے منسلک ڈپلومیسی اور ڈسارممنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر ہیپی مون جیکب سے جب میں نے پوچھا کہ آیا ٹرمپ مودی گرم جوش تعلقات جیسا تعلق بائیڈن دور میں بھی نظر آئے گا, تو ان کا کہنا تھا کہ ملکوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد شخصیات نہیں بلکہ ملکی مفادات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کوئی فرق آئے گا. یہ ریلیشن شپ جو ہے کافی سال سے مضبوط چل رہا ہے اور کافی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, اور بھارت کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں واشنگٹن ڈی سی میں بائی پارٹیسن سپورٹ کافی ہے, بائی پارٹیسن کنسنسس ہے. اور بھارت میں بھی جہاں تک انالائز کرے تو یہ جو اینٹی امریکنزم جو تھا 1990s میں, ایون ارلی 2000s میں, جو اینٹی امریکن فیلنگ جو انڈیا میں تھے, وہ کافی مجھے لگتا ہے کہ نکل چکا ہے, جا چکا ہے. It's almost completely disappeared. Today, I think لوگوں کے من میں انڈیا میں اسٹریٹجک کمیونٹی کے اندر یہ تھنکنگ ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا ایک اسٹریٹجک چیلنج ابھی چائنا ہے. اس چائنا کو ہینڈل کرنے میں, چائنا چیلنج کو ایڈریس کرنے میں ایک طاقتور دیش جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اس کے ساتھ ہمیں ریلیشن شپ اچھا بنا کے رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب تقریباً 20 کے قریب ارکان جو ہیں اس بائیڈن کی ٹیم کے, صدر بائیڈن کی ٹیم کے, وہ انڈین اوریجن سے کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں. کملا ہیرس از ون آف دا لیڈ ان دا ہول سچویشن. آپ کو لگتا ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے انڈیا کو بینیفٹ کرے گی سچویشن؟ یہ نئی بات نہیں ہے. ویسے آپ دیکھیں تو even the previous administrations had a lot of Indians working within the administration. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ یہ perhaps this time کچھ زیادہ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے اسٹاف میں, اور ان کے as you correctly said, Kamala Harris, the vice president herself, is half Indian in some ways. Kuch, I think up to a point, this is going to make some sort of environment, positive environment, or positive, feeling towards India, Washington DC میں. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا اتنا بھی فرق پڑے گا when it comes to a question of US national interest. I think these guys are going to focus on the national interest. I mean, for instance, یدی آپ دیکھیں تو برٹن میں فائنانس منسٹر انڈین اوریجن کے ہے, لیکن اس کا کوئی اثر انڈین اکانومی پہ نہ پڑ رہا ہے, نہ ریلیشن شپ انڈیا UK ریلیشن شپ پہ اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑ رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ڈاکٹر جیکب, کچھ چیزیں جو تھیں وہ ہم نے دیکھا, خاص طور پہ فار انسٹنس S-400 میزائل سسٹم جو کہ رشیا سے لینے کی انڈیا کی بات تھی, اس کے علاوہ ایران سے آئل امپورٹ کرنے کے حوالے سے, بیکاز سرٹنلی ایران پہ جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کے لیے بھی یہ چیلنج تھا کہ ایران سے امپورٹ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو کچھ ٹریڈ کنسیشنز کی جہاں تک بات تھی,
اس پہ آپ کو لگتا ہے بریک تھرو یا اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ اس دور میں؟ Be it on the issue of trade, be it on the issue of India's relations with Iran, اور S-400 کی بات ہے جو ہم نے بھارت نے رشیا سے لیے ہے. I think concessions will be given, and India and United States is not going to look at India or treat India the way it probably treats some of the other countries. So مجھے نہیں لگتا ہے it's going to be a big problem, because there's a bigger interest that both United States and India are focusing on. I think that's clearly China and perhaps even Indo-Pacific. کشمیر کے معاملے پر پاکستان امریکہ سے مؤثر کردار کی توقع کرتا آیا ہے، مگر واشنگٹن نئی دہلی کو کشمیر سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلی لانے پر آمادہ نہیں کر سکا. کشمیری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. جو بائیڈن کے امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ملا جلا رد عمل ہوا ہے. مجموعی طور پر لوگوں نے وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کے 4 سالہ دور حکومت کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے. کہ اس نے جو مسلمانوں کو بین تھا یو ایس اے میں گھسنے کی، اس نے وہ ہٹائی. سب سے پہلے پازیٹیو رزلٹ ایک آیا کہ مسلمانوں کے فیور میں ہے وہ. اب ہم امید لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ انشاءاللہ حل کرے گا. جو بائیڈن میرے خیال سے اب یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. دنیا کا سب سے سپر پاور ملک ہے، دنیا کا سب سے سپر پاور آدمی ہے جو بائیڈن، تو اس کو تو اب کرنا ہی کرنا ہے حل. کیونکہ اس کو اگر حالات ٹھیک رکھنے ہیں، کشمیر کا ایشو ضروری اس کو حل کرنا ہے، یا چاہے کشمیر ہو فلسطین ہو. کیونکہ اس نے کافی دنیا دیکھی اور اس نے مصیبتیں بھی کافی جھیلی ہیں، تو اس طرح سے ہم امید رکھتے کہ وہ درد دل کے واسطے ہی پیدا ہوا ہے. شاید اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک عام انسان کو یا ایک غریب ملک کو پاؤں تلے رونا ٹھیک نہیں رہتا. پرسنلی تو ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، بٹ the way he has been doing politics، جس قسم کی سیاست وہ کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، یا جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے اسپیشلی ان کے انٹرویو سے یا جو ان کا ٹویٹر ہے، جو بھی ان کا پبلک فورم میں جو ان کی پریزنٹیشن ہے، ان کی پالیٹکس ہے، وہ تو پروگریسو لگ رہی ہے، لبرل پروگریسو لگ رہی ہے. اور امید ہے اس پروگریسو کانٹیکس میں وہ کشمیر کے مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے میں آگے لائیں گے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دکھ رہا ہے ہمیں کہ کچھ ہو سکتا ہے کشمیر کا، اور جیسے کہ ہم یہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہی کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بے شک امریکہ کے لیے خارجہ امور انتہائی اہم ہے، لیکن شروع میں صدر بائیڈن کی زیادہ توجہ شاید ملک کے اندر کی تقسیم کو سنبھالنے پر رہے گی. دوسری جانب چین کے صدر نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں عالمی رہنماؤں کو نئی سر جنگ کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کرونا وائرس کی عالمی وبا کی طرف متحد ہو کر توجہ دینے کی اپیل کی. عالمی ادارہ صحت بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ امیر اور غریب ممالک میں کرونا ویکسینز کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پر ترقی پذیر ممالک کی نسبت ترقی یافتہ ملکوں کے لیے اپنی عوام کو ویکسینز کی فراہمی ممکن بنانا زیادہ آسان نظر آتا ہے. ایسے میں بھارت اپنے ہمسایہ ممالک کو کرونا ویکسینز مفت فراہم کر رہا ہے، جسے ویکسین ڈپلومیسی کا نام بھی دیا گیا ہے. ناقدین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے بھارت جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. اپنے ملکوں میں کووڈ-19 ویکسینیشن شروع کرنے کی منتظر حکومتوں کے لیے یہ سب سے قیمتی میڈیکل کارگو ہے، یعنی کرونا ویکسینز. دنیا میں سب سے زیادہ ویکسینز تیار کرنے والا بھارت ملک بھر میں کرونا کی ویکسینیشن کی مہم شروع ہونے کے چند ہی روز بعد نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، سیشیلز، موریشس اور میانمار کو برطانوی ایسٹرازینیکا ویکسینز کی لاکھوں خوراکیں عطیہ کر چکا ہے. برطانوی کمپنی ایسٹرازینیکا اور ایک بھارتی کمپنی کے اشتراک سے تیار کردہ اس سستی اور آسانی سے سٹور کی جا سکنے والی ویکسین کی ترقی پذیر ممالک میں بڑی ڈیمانڈ ہے. مشکل میں جو کام آئے وہی دوست ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ ویکسینز کی تقسیم میں ہمسایہ ممالک کو ترجیح دی جائے گی. اس پروگرام کو ویکسین فرینڈشپ کا نام دیا گیا ہے. سیاسی مبصرین کے مطابق اس ویکسین دوستی اور ڈپلومیسی کا مقصد جنوبی ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے، جہاں چین بھی اپنی ویکسین کئی ممالک کو دے رہا ہے جیسے کہ ترکی اور پاکستان، مگر کچھ جنوبی ایشیائی ممالک نے ایسٹرازینیکا ویکسین کو ترجیح دی تھی. بھارت یہ ثابت کرنا چاہے گا کہ عسکری یا اقتصادی شعبوں میں چین کی سبقت کی نسبت فارماسیوٹیکل اور سستی ہیلتھ کیئر کے میدان میں بھارت اس سے آگے ہے. میرے خیال میں یہ ایک پیغام ہوگا کہ آپ ہم پر انحصار کر سکتے ہیں.
भारत ने इन वैक्सीन्स की कमर्शियल तरसील भी शुरू कर दी है। ब्राजील और मराकश को पहली शिपमेंट पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में ये अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के ममालिक को भी पहुंचाई जाएंगी। एस्ट्राजेनेका और भारतीय कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन्स की भारत में इजाजत मिलने के बाद वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत वैक्सीन्स की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। अब जबकि भारतीय कंपनियों ने वैक्सीन्स की तलब बढ़ने के बाद उनकी तैयारी में भी इजाफा कर दिया है, भारत को उम्मीद है कि उसे इस वबा के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाले ममालिक के तौर पर जाना जाएगा और आलमी सतह पर इसका कद बढ़ेगा। इसमें बड़ी अहमियत इमेज की है। वैक्सीन डिप्लोमेसी ठोस मादी फवाइद के लिए नहीं बल्कि ये इमेज और सॉफ्ट पावर के लिए है। वैक्सीन्स की फराहमी में अदम मसावात पर तनकीद बढ़ रही है। एक जानिब तो अमीर ममालिक में वैक्सीन्स देने का अमल जारी है तो दूसरी जानिब गरीब ममालिक इन्हें खरीदने में मुश्किल का शिकार है। अंजना पसरीचा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई के लिए मामला अब अमरीकी सेनेट में भेज दिया गया है। सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने से कुछ ही अरसा पहले ऐवान नुमाइंदगान ने अपने हामियों को कांग्रेस की इमारत पर हमला करने पर उकसाने के इल्ज़ाम में सदर का मुआखजा किया था। अब अगले मरहले में सेनेट में उनका ट्रायल होगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में जब मुआखजे की कार्रवाई शुरू होगी तो अमरीकी तारीख में ये पहली मरतबा होगा कि ऐवान में एक साबिक सदर का मुआखजा हो रहा होगा। मज़ीद जानते हैं नदीम याकूब से। नदीम, इस कार्रवाई के लिए दोनों सियासी जमातों की हिकमत अमली है क्या? असद, जब सर ट्रंप पर ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे की कार्रवाई हुई तो उस वक्त जो कांग्रेस की इमारत पर हमले का मामला था वो ज़रा नया था, ताज़ा था। उस वक्त ऐवान में रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान ने इसकी हमायत में वोट दिया था। अब जो है जब ये मामला सेनेट में गया है तो डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि वहां पर 2/3 मेजॉरिटी उन्हें मिले ताकि सदर को फॉर्मर सदर को कन्विक्ट किया जाए। अब चूंकि वो फॉर्मर सदर हैं, इसलिए जो प्रिजाइडिंग होते, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो चीफ जस्टिस करते हैं, लेकिन अब चूंकि वो फॉर्मर सदर हैं इसलिए वो नहीं करेंगे। डेमोक्रेट्स चाहेंगे कि सदर को कन्विक्ट किया जाए ताकि वो आइंदा इलेक्शंस में हिस्सा ना ले सके। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मखमसे का शिकार है क्योंकि बहुत से रिपब्लिकन अभी तक जो ज़राए अबलाग में इतलात हैं उनके मुताबिक वो नहीं चाहते कि फॉर्मर सदर जो है उनका मुआवजा हो, अब उनका ट्रायल हो, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और रिपब्लिकन पार्टी को खदशा है कि अगर उनको कन्विक्शन होती है तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो तकसीम हो जाएगी, जिसका नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को होगा। जी असद, बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। सर्टनली रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट है वो उनको काफ़ी हद तक रिपब्लिकन्स की सपोर्ट दिलवाएगी, शायद सेनेट में भी। अब चलते हैं मजीद। क्या आप भी उन बच्चों में शामिल थे जो बचपन में पायलट बनने का इरादा रखते थे और इसके लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे या कमर्शियल पायलट बनने का इरादा रखते थे, जो पूरा नहीं हुआ और आप किसी और कैरियर में आ गए? तो आप एक दिन के लिए भी पायलट बन सकते हैं। कराची में अब एक दिन का पायलट बनना भी मुमकिन है। कराची एयरपोर्ट जाइए जहां वन डे पायलट प्रोग्राम नामी सर्विस के ज़रिए आप भी जहाज़ उड़ा सकते हैं और जहाज़ों के बारे में बहुत सी बुनियादी बातें भी सीख सकते हैं। स्काईवेज नामी कंपनी का कहना है कि उनके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले बाज़ अफराद ने तो बाकायदा फ्लाइंग लाइसेंस लेने के लिए इसी इरादे से बल्कि उन्होंने तरबियत लेना भी शुरू कर दी है। वैसे तो हवाई अड्डा तामीर करने पर अरबों रुपए लागत आती है, वसी अराजी की ज़रूरत होती है। समन खान हमें मिलवा रही हैं लाहौर की एक ऐसी शख्सियत से जो खुद हवाई अड्डा बना रहे हैं जहां से लोग अपने अपने F-16 उड़ा सकेंगे।
वेल दैट्स अ मॉडल F-16 और बहुत से दूसरे रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल जहाज भी। रेडियो कंट्रोल जहाज उड़ाना एक दिलचस्प मगर महंगा शौक है। पाकिस्तान में लोग इसे कैसे पूरा कर रहे हैं, आइए देखते हैं। धूल उड़ाता ये जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार है। दाऊद की नजरें इस पर जमी हैं और हाथों ने मजबूती से रिमोट थाम रखा है। मॉडल हवाई जहाज उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं। जंगी तारा उड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इधर बैठे हैं और हम आसमान की तरफ देख रहे हैं कि यार काश हम भी उड़ाएं वो, ठीक है। हम वो तो नहीं उड़ा सकते, ये तो अंडरस्टूड है, बट हम उसकी कॉपी तो फ्लाई कर सकते हैं ना। बचपन में तोहफे में मिलने वाले LA रेसर मॉडल जहाज ने दाऊद को जहाज़ों का शौकीन बना दिया। आज F-16, F-15, F-35 से लेकर वाइपर, ट्रेनर्स समेत कुल 40 रिमोट कंट्रोल मसनूई जहाज उनकी कलेक्शन का हिस्सा हैं। जहाज़ों के ये मॉडल्स पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, इन्हें ऑनलाइन खरीदा जाता है। बरामद किए गए मॉडल की कीमत हज़ारों रुपए से शुरू होकर लाखों रुपए तक जाती है। इसमें एक एक चीज़, एक एक पैनल, एक एक इंच, एक एक मिलीमीटर आपने इसको मेजर करना है। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है, वो अलग से 6 मंथ्स होते हैं। देन 3 मंथ्स इसमें शिपिंग टाइम होता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो हमारा कस्टम है वो 3-4 महीने ले लेता है इसको क्लियर करने में। इसके बाद जब हमारे पास आता है 3-4 महीने असेंबली पे ले लेता है, ठीक है। तो 1.5 साल ईजीली ये ले लेता है एक जहाज़। सब्र के साथ साथ इन्हें उड़ाने के लिए महारत भी चाहिए ताकि अपना या किसी और का नुकसान ना हो जाए। रेडियो या रिमोट कंट्रोल जहाज़ों को रिहायशी इलाकों में चलाना मुमकिन नहीं। इसके लिए शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर शेख दाऊद ने मिनिएचर एयरफील्ड के नाम से क्लब बनाना शुरू किया है। 20 एकड़ आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हर जहाज़ का अपना एक रनवे रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेन की मैक्सिमम रनवे रिक्वायरमेंट है उसकी लाइक 200 से 300 फीट है। जैसे जेट है, जेट इंजन हैं, जेट टर्बाइन्स हैं, उनकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 फीट तक चली जाती है। मिनिएचर एयरफील्ड के प्लेटफॉर्म से शेख दाऊद बिन महमूद मुकामी सतह पर होने वाले रेडियो कंट्रोल मॉडल जहाज़ों के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते हैं, लेकिन अब वो अपनी इस कलेक्शन के साथ चीन में होने वाले जेट वर्ल्ड मास्टर नामी मुकाबले में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जहाज़ उड़ाते हुए अपने 4 to 5 सेंस यूज़ कर रहे थे, बट ट्रिकी हेलीकॉप्टर होता है कि हमें अपने 6 सेंस 101% पे एक्टिव रखने पड़ते हैं। इसकी जो ब्लेड की हाइट होती है वो 6 फीट होती है और अब 6 फीट की हाइट पे उसे 20,000 RPM पे स्पिन करना। छोटे पैमाने का एयरफील्ड बनाने के साथ साथ दाऊद अब अपनी टीम के साथ मुकामी सतह पर जहाज़ों के मॉडल बनाने का काम भी शुरू कर रहे हैं ताकि ये शौक रखने वाले इसे पाकिस्तान में ही आसानी से पूरा कर सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान के नायाब परिंदों की खलीजी ममालिक में मांग की वजह से पाकिस्तान से उनकी गैर कानूनी तिजारत होती है। इन्हीं परिंदों की इसी तरह की एक बड़ी खेप जो कि पाकिस्तान से बाहर स्मगल की जा रही थी, कराची में हुकाम ने पकड़ी है और ये परिंदे इस वक्त कराची में बनाई गई एक पनाहगाह में रखे गए हैं। इन परिंदों का मुस्तकबिल क्या है, इस बारे में हम कल के प्रोग्राम में एक तफसीली रिपोर्ट शामिल करेंगे। तलोर का शिकार करते हैं, ये उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इस परिंदे को इस्तेमाल करते हैं उसको पकड़ने के लिए। सितंबर से ये पेशावर से, बलूचिस्तान से, ईरान से, मुख्तलिफ जगहों से माइग्रेट भी होते हैं और स्मगल करके लेकर आते हैं बड़े पैमाने पे। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और धज्जिए देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।